الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا حبیبنا وطبیبنا آقانا وملجانا ومأوانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بندہ جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ پاک کے نورانی فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ایک مرتبہ تمام احباب با آواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے جمعہ المبارک کا جو عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقہ کرنے کے فضائل، اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سماعت فرمائیے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. اس آیت کریمہ میں دو چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. اگر تمہیں بھلائی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں بھلائی چاہیے، نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی راہ میں صرف مال خرچ نہیں کرنا. اللہ کی راہ میں صرف مال خرچ نہیں کرنا بلکہ وہ مال خرچ کرنا ہے ما تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو. ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا، کچھ ہے تو اضافی ہوا تو دے دیا، جڑا نوٹ نہیں چلیا وہ پا دیتا، جو بڑا ہوا بچوں نے نہیں کھایا، گھر والوں نے نہیں کھایا، پیاز منگن والے نے دے دیو. افطاری کل والا جڑا بچ گیا سی وہ رکھ لیا، وہ کنہاں نوں دے جائیں؟ منگن والے کو. ٹھیک ہے، ایک یہ دینا ہے.
ایک وہ دینا ہے ما تحبون، جو ابھی ابھی بہترین کر کے بنا کے دسترخوان پر رکھا ہے، جو جیب میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جو ہاتھ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، وہ خرچ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو اضافی ہے دے دیا، پسندیدہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جو بڑا ہوا ہے، جو اپنی ضروریات سے زائد تھا اور بس اب قابل استعمال نہیں رہا، جزاک اللہ شکریہ، وہ دے دیا، نہیں، یہ نہیں۔ ما تحبون، فرمایا جسے تم پسند کرتے ہو، جو مال بہت اچھا لگتا ہے، جو چیز بہت اچھی لگتی ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہیں بھلائی اور نیکی مل جائے گی۔ سارے احباب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج ماہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہے، اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ یہ عنوان اس لیے بھی رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو چلو اللہ کرے کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر یہ ذہن بنا لے کہ یار میں نے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے وہ پوری ادا کرنی ہے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی ادا کرنا ہے، جتنا میرا فطرانہ بنتا ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی ادا کرنا ہے، میں نے اپنے غریبوں کا، ہمسایوں کا، سب کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان میں۔ اللہ کرے کہ ایک بھی ایسا ہو جائے تو میری آخرت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ذریعہ ہوگا۔ جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر تم بھلائی کو پہنچو گے۔ بڑی مشہور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں اسی سے آغاز کرتا ہوں، آپ بھی سماعت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی بوریاں خریدتے تھے، شکر شوگر کی بوریاں خریدتے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت مال ہی تقسیم کر دیا کریں، آپ نے فرمایا کہ مجھے شکر بہت پسند ہے، میں شوق سے کھاتا ہوں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ صدقہ کرو گے تو بھلائی پہنچے گی، نیکی پال ہوگی۔ تو فرمایا کہ چونکہ شکر پسند ہے اس لیے یہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا تو مجھے بھلائی پہنچے گی۔ تو جو پسند ہے، ایک تو صدقہ کرنا ہے ہم نے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، لیکن کیا دینا ہے؟ جو بولیے، جو مال ہمیں پسند ہے، جو چیز ہمیں پسند ہے وہ دینی ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر اس کا اجر بھی آپ دیکھیے، اللہ کریم پھر نوازتا ہے بندے کو۔ بات یہ ہے کہ ہماری تو حالت یقین فرمائیے یہ ہے، اگر جیب میں نا حضرت صاحب 2 نوٹ اور ایک نواں ایک پرانا، تو اسی سچی گل دسو بندے اتنے کیڑا دیندے نے جی؟ حالانکہ دونوں ہی 10 کے ہیں، یا دونوں 50 کے ہیں، یا دونوں 100 کے ہیں، یعنی ہمارے اندر تو اتنا ہمت حوصلہ نہیں ہے کہ دونوں 50 یا 100 کے نوٹ میں سے ہمیں جو پسند لگ رہا ہے یار وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اگر قیمت میں فرق ہو پھر تو بڑی بات ہے، یعنی نواں نوٹ 100 کا پرانا 50 کا، جیسے کہ یہ پسندیدہ میرا 100 کا ہے تو میں وہ دوں۔ حسنات بھائی کر دیں لوگ بہت کاٹے کرتے ہوں گے، اللہ کرے ہم سب ایسا کرنے والے بن جائیں۔ تو یعنی ہماری حالت یہ یقین فرمائیے۔ ہاں چلنا، میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مالیت تو ایک ہے، لیکن حضرت ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا نا، یہ اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن نہیں ہے، اور اگر کسی کا ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ میں پسندیدہ دوں، پھر یہ ہے کہ چل کچھ دے جو ہوں آئے جو یہ مسجد کی دھوتی دیکھتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ بھی ہماری یہی حالت ہے، لیکن میں پھر یہاں ذکر کروں گا، ہماری مسجد میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو 10 کے نوٹ میں 1000 کا نوٹ ڈال کے رکھتا تھا، ایسا بھی ہے، یعنی دونوں طرف بات کرنی چاہیے اگر کوئی ہے تو ایسا بھی تھا کہ وہ 10 روپے کے نوٹ میں نا سب اپنی چولی کی مسجد، یہ اپنی گلا منڈی والی مسجد 10 روپے کے نوٹ دے نا جی، مینوں چولی والے بندے نے شاید تسی کرے دسیا، کسی بندے نے دسیا مینوں، انہوں نے کہا جی 10 روپے کا نوٹ ہوں، اوپروں جہاں نظر آتا سی دیکھتے 10 کا پایا ہے، لیکن وہ 10 کے وچوں کنے کا نوٹ نکلتا ہے؟ 1000 کا نوٹ نکلتا ہے۔ ایسے بھی لوگ، لیکن ایسے کم ہیں، ہماری اکثریت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اکثریت تو ایسی ہے کہ آن کے ادھر کر کے مٹھی بند کر کے امام صاحب نہیں دیندے، دیکھنے والا کہنا خرا کی دے گئے نے،
وہ جب جا کے دیکھے نا تو وہ پجامہ کا نور. چلو ٹھیک ہے, اللہ کریم اس کا قبول فرمائے, اس کو برکت عطا فرمائے, لیکن کہنے گئے ہم دکھلاوا زیادہ کرتے ہیں, دیتے کم ہیں. ایسا نہیں ہونا. وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی بات آپ نے سنی. آئیے میں آپ کو ایک اور صحابی کی بات سناتا ہوں. میں نے صرف آج آپ کو صحابہ کرام کی باتیں سنانی جو صدقہ کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری. انصاری جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ باغ جس صحابی کے تھے وہ یہی تھے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ. یعنی سب سے زیادہ باغ مدینے میں انہی کے تھے. کیا نام ہے ان کا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, ان کا ایک باغ تھا بڑا بہترین, اور تھا بھی کہاں, اس کی لوکیشن چیک کیجئے آپ, مسجد نبوی کے بالکل سامنے. اچھا, اگلی بات آپ نوٹ کریں سر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ باغ بڑا پسند تھا. اچھا, اور اگلی بات بھی آپ سن دیکھیں ذرا, اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا. اوئے ہوئے ہوئے, اس کا پانی بڑا شاندار تھا, بڑا شاندار پانی. اچھا, اور میرے نبی علیہ السلام نے اس پانی کو نوازا. حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں مدینے میں جس کنویں کا پانی خود حضور تشریف لا کر پیتے تھے وہ میرے باغ کا کنواں تھا. یعنی اتنا زبردست باغ, لوکیشن مسجد نبوی کے بالکل سامنے, اور پیارا ایسا کہ اس کا پانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس پانی کو نوازتے تھے, اتنا بہترین تھا وہ. اور حضور علیہ السلام خود اس باغ میں تشریف لے جا کر حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے مجھے حکم فرماتے تھے کہ لاؤ مجھے اپنے کنویں کا پانی پلاؤ. یوں نوازتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی, کتنا بہترین ہوگا. اچھا, اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چونکہ فرماتے میں سب سے زیادہ باغوں والا تھا, اور میرے باغوں میں سے سب سے زیادہ پھل جس باغ کا ہوتا تھا وہ بھی یہی باغ ہے. جی سارے پھول لگ گئے, یعنی پانی بھی بہترین, پھل بھی بہترین, لوکیشن بھی بہترین, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس باغ کو نوازا کرتے تھے. سبحان اللہ. آیت نازل ہو گئی قرآن میں, پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92. اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ ما تحبون کا لفظ قابل غور ہے. ما تحبون, جب بھی کوئی چیز دینے لگا کرے نا تو یہ لفظ آپ نے آج کے بعد ذہن میں رکھنا ہے. ما تحبون عربی میں ٹرانسلیٹ, اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو جو تمہیں پسند ہے. جی پنجابی چاکو تو ایندے بھی جڑی بہت چنگی لگ رہی ہے وہ دینی ہے. اچھا, جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پڑھ کے سنائی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے آخیا سونےو تانوں پتہ ہے مینوں کیڑا باغ سب تو زیادہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بیروحا, یہ اس کنویں اس باغ کا نام ہے. بیروحا, بعض نے کہا یہ اس کنویں کا نام ہے جو اس باغ کے اندر تھا, اس وجہ سے اس باغ کو یہ کہنے لگا جانے لگا. کہا ہاں مجھے پتا ہے تمہیں بیروحا, یہ جو باغ ہے مسجد نبوی کے سامنے, لوکیشن زبردست, پھل بہترین, ہر چیز زبردست, آب و ہوا زبردست ہے, تمہیں یہ پسند ہے. یا رسول اللہ پھر وہی بندہ بلائی کو پہنچے گا جو پسندیدہ چیز دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیے یہ باغ میں اللہ کی راہ میں سر تھا. مزہ آیا نا جی چیز دینے میں. اور سنے پھر میرے نبی علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ یہ باغ بڑا بہترین اور ابو طلحہ انصاری کو بہت پسند ہے اور اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے, میرے نبی کے جو الفاظ تھے وہ سنیے. حضور فرمایا بخذالک مال رابح, حضور فرمایا تمہیں مبارک ہو, بڑا نفع مند مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو. مال رابح, حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہیں, نفع مند مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے تم نے. کون سا مال کی؟ نفع مند مال. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس لفظ کا جو شرح ہے مال رابح, علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو مال نفع دے رہا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ باغ بہت نفع.
تم نے صدقہ کیا ہے آخرت میں تجھے اس کا بہت زیادہ نفع نصیب ہوگا۔ یہ فرمایا ہے مال رابح، وہ مال صدقہ کیا ہے کہ جو تمہیں آخرت میں بہت زیادہ نفع دے گا۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، اس صحابی کو آپ جانتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا یاد آیا کچھ اور بات ان کے بارے میں؟ نہیں تو میں آپ کی یادداشت تھوڑی تازہ کر دیتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے واقعہ۔ یہی وہ صحابی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مدینے میں ایک بندہ آیا ہے، بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، کون کھلائے گا کھانا؟ حضور نے اپنی امہات جتنی بھی تھی امہات المؤمنین ان کے گھروں سے پتہ کروایا اپنے ازواج سے کہ کچھ ہے، کسی کے گھر پہ نہیں تھا ظاہراً۔ تو یہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ ان مہمان نوازی میں کروں۔ تھوڑا سا ذہن میں آیا ہوگا آپ کے، اب وہ واقعہ نہیں آیا تو پھر اور سنا دیتا ہوں میں۔ اچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہمان نوازی میں کروں گا۔ مہمان کو ساتھ لے گئے، اپنے بچوں کی والدہ سے پوچھا ہاں بھی گھر پہ کچھ ہے، میں مہمان لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو اتنا ہی ہے بھی یا بچے کھا لیں تو یا مہمان کھا لیں۔ کھانا تو صرف اتنا ہے، یا بچے کھائیں گے یا پھر یہ مہمان کھائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا میرے حضور کا بھیجا ہوا مہمان ہے، مہمان بھی کھائے گا۔ آیا کچھ یاد آپ کو؟ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے فرمایا حل یہ ہے کہ بچوں کو سلا دو، مہمان کو کھلا دو۔ یہ حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی ہے۔ تو بچوں کو سلا دیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ساتھ بیٹھ جائیں گے اور جب کھانا کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا، ہم سب ویسے ہی ہاتھ لگاتے رہیں گے، مہمان کھاتا رہے گا۔ اور سبحان اللہ ایسا ہی ہوا۔ جب رات کو اس مہمان کی مہمان نوازی کی گئی، صبح جب حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کے دربار میں پہنچے، میرے نبی نے فرمایا رات کو ایک مہمان کی مہمان نوازی بڑی عجیب کی گئی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ اگرچہ انہیں خود کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کے باوجود لوگوں پر اپنے مال کو اثار کر دیتے ہیں۔ وہ اثار کرتے، ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا، ایک ہے اثار۔ اثار کا درجہ صدقے سے بھی اوپر ہے۔ صدقہ تو یہ ہے نا کہ اپنے استعمال کے بعد دوسری چیز دینی، اثار یہ ہے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات پر دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کو ترجیح دینا، یہ اثار ہوتا ہے۔ اپنے سے اضافی دینا یہ صدقہ ہے، اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو دے دینا یہ اثار ہے، یہ اثار ہے، اس کا تو بلند درجہ ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے اثار کیا، تو یہ وہی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے ہم نے نقش قدم پر چل رہا ہے نا، ان کی مبارک زندگی اس سے تعبیر ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی تھی وہ دیتے تھے کیونکہ وہ چیز انہیں پسند لگتی تھی۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو پسند ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا بڑا شاندار بہترین۔ حضور نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی وہ گھوڑا لے کر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بڑا پسند ہے، ما تحبون، یہ پسند ہے مجھے۔ حضور علیہ السلام نے گھوڑا لیا اور انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نیت تو اس کو صدقہ کرنے کی تھی۔ حضور نے فرمایا تسی دیتا تو اڈا قبول ہو گیا، آپ نے دیا ہے آپ کا قبول ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی ہے کہ جو چیز پسند آتی ہے، قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ تمہیں جو پسند ہے وہ صدقہ کرو، وہ کر دیتے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ مسلمانوں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، فرمایا مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے وہ بھیجیے۔ سب انہوں نے اب جب کوئی چیز منگوائے کو بندہ معتبر ہو تو اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے بہترین چیز بھیجی جائے۔ ہاں جی، انہوں نے بہترین کنیز خرید کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کنیز کو دیکھا تو آپ کی ساری کنیزوں میں سے وہ کنیز سب سے بہترین تھی۔
جو بھیجی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کنیز میری ساری کنیزوں سے زیادہ اچھی ہے، بہترین ہے۔ تو فرمایا قرآن میں لکھا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ما تحبون قابل غور ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں ما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ چیز خرچ کرنی ہے، وہ صدقہ کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ کنیز مجھے اچھی لگی ہے، جاؤ جی میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا، یہ جذبہ ہے ان کا۔ اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے آپ نے صحابی کا؟ مشہور ترین صحابی ہیں یار یہ تو، مدینے کے قریب ہی بستی میں رہتے تھے۔ ان کے پاس کچھ تھوڑے سے اونٹ تھے، کچھ ایک اونٹ تھا بڑا بہترین تھا، اس پہ سواری کرتے تھے، آتے جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں آ کے رہتے تھے۔ اچھا ان کے پاس ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں آپ کے پاس بطور چرواہا خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے جانوروں کا چرواہا رکھ لیں، خدمت کرنے کے لیے رکھ لیں اور مجھے کچھ پیش کر دیا کریں آپ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شرط پر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ دیکھیں جی ہم بھی ملازم رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے لوگ رکھتے ہیں۔ یہ حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، انہوں نے کہا جی میں تہاڈے کو کام کار کرنا ہے، رکھو میں چرواہا رہا، میں تہاڈا جانوراں کی دیکھ بھال کراں گا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پہ رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو تو جو مال اس وقت ہمارے مال میں سب سے بہترین ہوگا وہ لا کر اللہ کے راہ میں دیا جائے۔ اتنی سبحان اللہ ٹھیک ہے ویسے، لیکن میں چاہتا ہوں اور کہہ لیں آپ، بات بڑی ہے سر، بات بڑی ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلانی شے دے دو، دے تے دتی ہے۔ ہاں جی اگلے کپڑے بھی وہ دے دے جڑے بچیاں نوں مڑ کے نکے ہو جاندے نے تے اتوں آسان بھی چاڑی دے نے، ہن بچیاں نوں پورے نہیں آਉਂدا دے دیو جی، او فلانے رشتہ دار او شاپر بھر کے کپڑیاں دا دتا ہے۔ میں کہا جی تواڈے کم دے نہیں رہے، یہ کی کوئی احسان تسی کو بھلائی کیتی ہے، کوئی احسان کی تو تواڈے کم دے نہیں رہے، کون جو کہ نہیں رہے، آپ کے لیول کی نہیں رہی تو آپ نے دے دی، تو یہ ما تحبون تو نہیں ہے جی۔ اور پھر اوپر سے میرا احسان ہے، ہر باری کبھی کسی نے اتنے کپڑے دینے ہونی ہیں، جتیاں دیتے، یہ دیتے وہ دیتے، یہ تو حال ہے کیوں جی ہے ہمارے معاشرے کی یہ طرف حقیقت کے نہیں۔ اچھا خیر، آپ نے اس شرط پر اس بندے کو رکھا اپنا چرواہا کہ میں جب کہوں اللہ کی راہ میں مال دو تو کون سا دینا ہے، جو سب سے اچھا ہو وہ دینا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، کام شروع ہو گیا، دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک بندہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور ندی کے قریب آ کے کچھ غریب لوگ آباد ہوئے ہیں، ان کو کھانا شانا کھلانا ہے، تو کوئی اونٹ دے دیجئے تاکہ ان کو کھلا دیا جائے۔ بیٹھے ہی ہیں آپ بھی، میں کہا کہ پتہ نہیں سارے چلے گئے، میں کلہ ہی تو مووی والے رہ گئے۔ کہا جا اونٹ لا کر دیجئے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اسی بندے کو بلایا، کہا جاؤ جی اونٹ لے کر آؤ۔ وہ گیا، اسی اونٹ پہ ہاتھ رکھا، اسی اونٹ پہ ہاتھ رکھا، کہا جی اے اونٹ ہے یہ اتنے سواری کر دینے، بڑا فرما بردار ہے، بڑا پسند ہے۔ انہیں آخیا سی بھی وہ لے کے آنا ہے جڑا پسند ہوئے۔ اچھا حضرت صاحب توجہ رکھو، اونٹ دے ہاتھ رکھ کے مڑ کے انہوں چھڑ دیتا۔ انہیں کہا یار انہوں نے گوشت ہی کھوانا ہے، ہائے 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 کیڑا سواری کرنی ہے، کیڑا سواری کرنی، گوشت ہی کھوانا ہے۔ تے چلو اے جڑا وے اے اونٹنی نہیں، اے دے برابر ہے، وزن چ پورا وادی ہونی ہے، تے کوئی گل نہیں، اے دے دینے گوشت ہی کھوانا ہے، انہوں نے تے ذبح کر دینا ہے۔ حضرت صاحب وہ اونٹ چھوڑ دیا، اونٹ نہیں لے آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ اونٹ نہیں لایا نا جی دینے لگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سبحان اللہ، ہم جیسے تو نہیں تھے جی، وہ تو بہت اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے سلیمہ، وہ بنی سلیم قبیلے کا تھا نا، آپ نے فرمایا سلیمہ تو اپنا وعدہ بھول گیا۔ شاباش، آپ پر بھی شاباش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو۔ فرمایا تو اپنا، تجھے اس شرط پر رکھا تھا کہ جب میں مال راہ خدا میں صدقہ کرنے کا کہوں تو میرے مال میں سے وہ لے کر آنا ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے، مما تحبون۔
ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا لے جاؤ اونٹنی وہی لے کے آؤ. وہ لے آئے, انہوں نے ذبح کر کے کھلا دیا. کھلانے کے بعد آپ نے بلایا, فرمایا ہن دل کردا ہے بھی تیری چھٹی کروا دیں. انہوں نے کہا جی حضور میں تے یہ سوچے سی بھی گوشت ہی کھلانا ہے, سواری تو کرنی نہیں ہے. اگر سواری ہوتی تو پھر میں یہی اونٹ لاتا. میں اس نیت سے یہ اونٹنی لے کر آیا تھا کہ گوشت. فرمایا وہ بات الگ ہے, لیکن صدقہ کرنا تھا وہ وہی دینا تھا جو پسند تھا, جو سب سے زیادہ پسند تھا. آپ نے فرمایا چلو اب رکھ لیتا ہوں, آئندہ شرط یاد رکھنا کہ وہی لانا ہے. یہ حضور کے صحابہ کی زندگی